آج ہم بات کر رہے ہیں مالی آزادی کی، خاص طور پر رابرٹ کیوساکی کے جو نظریات ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور دوسری کتابوں میں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف نوکری کرتے رہنا اور اپنے لیے اثاثے بنانا، ان میں کیا فرق ہے اصل میں۔ جی، اور یہ جو ریٹ ریس کا تصور ہے نا کیوساکی کا، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ ریٹ ریس کافی سنا ہے اس کے بارے میں۔ جی، یہ وہ چکر ہے کہ بس لوگ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور مہینہ ختم ہوتے ہی پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب پیسہ آتا ہے اور بلوں خرچوں میں نکل جاتا ہے، دولت جمع ہی نہیں ہو پاتی۔ صحیح، بالکل ایک پہیے میں بھاگنے والی بات ہے، کہیں پہنچتے نہیں۔ تو کیوساکی اس سے نکلنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کا کوئی بنیادی اصول؟ بالکل، ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ امیر والد کا فلسفہ، کہ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں جبکہ غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ ذمہ داریاں خریدتا ہے اور اکثر انہیں اثاثہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہ اثاثے اور ذمہ داریاں، ایسٹس اور لائبلٹیز، اس میں فرق کیا ہے؟ مطلب کیوساکی کے نزدیک مطلب آپ کے لیے آمدنی پیدا کرے خود بخود، جسے پیسیو انکم کہتے ہیں، جیسے کرائے پر دی ہوئی کوئی جگہ یا سٹاکس جن سے منافع ملے، یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس جو خود چلتا رہے۔ ٹھیک۔ اور ذمہ داری، لائبلٹی، وہ ہے جو جیب سے پیسہ نکالے، گاڑی کی قسطیں، گھر کا لون جس میں آپ خود رہ رہے ہیں، ایسی چیزیں۔ سمجھ گیا۔ تو جو مثال تھی کتاب میں علی مینیجر کی، اچھی تنخواہ تھی، بڑا گھر، گاڑی، جی ہاں، بظاہر تو وہ کامیاب تھے، لیکن اصل میں وہ بھی اسی ریٹ ریس میں تھے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، علی کی آمدنی تو اچھی تھی، پر اس کے خرچے اور ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ تھیں۔ قسطیں، بل، لائف سٹائل کے اخراجات۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی اثاثہ جو اس کے لیے الگ سے پیسہ کما رہا ہو۔ تو زیادہ کمانے کا مطلب زیادہ دولت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ یہ امیری کا ایک بھرم ہے، اصل دولت نہیں۔ وہ تو اپنی نوکری کا قیدی گھا۔ تو پھر عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب فوراً نوکری چھوڑ دیں اور بزنس شروع کریں؟ یہ تو خطرناک لگتا ہے۔ نہیں، یہ بالکل نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نوکری کرتے رہیں۔ شروع میں تو ظاہر ہے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بہت اہم ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکال کر اثاثے بنانا شروع کریں۔ اچھا، یعنی نوکری کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، کچھ سیکھیں، تجربہ کریں، آہستہ آہستہ اپنے اثاثے بڑھائیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو غیر فعال آمدنی ہے، یعنی پیسیو انکم، وہ آپ کے مہینے کے خرچوں سے زیادہ ہو جائے۔ تو گویا نوکری صرف گزارے کے لیے ہے اور اصل امیری اثاثوں سے آئے گی۔ جی، بنیادی نقطہ یہی ہے، نوکری آپ کو زندہ رکھتی ہے، اثاثے آپ کو امیر بناتے ہیں۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ صرف پیسے کا حساب کتاب نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ ایک ملازم کی طرح سوچنے کے بجائے کہ میں کس کے لیے کام کروں گا، جی، اس کے بجائے ایک سرمایہ کار یا مالک کی طرح سوچنا کہ میرا پیسہ میرے لیے کیسے کام کرے گا، چاہے وہ اثاثے شروع میں بہت چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی اصل میں نوکری پر انحصار کم کرنے کا طریقہ ہے۔ زبردست۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مالی آزادی صرف کمانے سے نہیں آتی، بلکہ ایسے اثاثے بنانے سے آتی ہے جو خود آمدنی پیدا کرتے رہیں، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا نہیں۔ جی ہاں، یہ سوچ کو اس ریٹ ریس سے نکال کر اصل دولت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو کیوساکی کے نظریات سے ہی نکلا ہے۔ کیا آمدنی کا ذریعہ صرف وہی وقت ہے جو کام پر لگایا جا رہا ہے، یا ایسے اثاثے بنانے کی طرف بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو وقت کی پابندی کے بغیر آمدنی دے سکیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔